بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس نگین علی، جماعت چہارم کے سبق سارے کام کون کر جاتا تھا کہ لیکچر نمبر 5 کے حصہ سوم کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سبق کے مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، لقب کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس خاص نام سے پکارا جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی سچ بولنے والے کے ہیں۔ تو بیٹا آپ کا سوال نمبر 4 ہے جو کتاب پہ موجود ہے صفحہ نمبر 7 پر، کہ دیے گئے القاب، لقب کی جمع ہوتی ہے القاب، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو دیے گئے القاب میں سے درست لقب چن کر انبیاء، مانے نبی کی جو جمع ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کے ساتھ لکھیے۔ ان القاب کے معنی بھی اپنے استاد سے پوچھیے۔ تو یہاں پر القاب لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ شیر خدا لکھا ہوا ہے، سیف اللہ لکھا ہوا ہے، غنی، فاروق، خلیل اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، ذبی اللہ۔ تو بیٹا یہاں پہ آپ کو پہلے ان کے القاب کے میں معنی سمجھاؤں گی تھوڑے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے شیر خدا۔ شیر خدا کے معنی ہے اللہ کا شیر۔ آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اس کے معنی یہ ہیں، شیر خدا مانے اللہ کا شیر۔ سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ اچھا آگے ہے غنی۔ غنی کے معنی جیسے عربی میں تو بے پرواہ کے ہیں، لیکن یہاں پہ جو معنی ہم نے القاب کے ساتھ اگر جوڑ کے لکھنے ہیں تو اس میں غنی یہ کہ بھئی بہت زیادہ عطا کرنے والا، دینے والا، اور بے پرواہ کہ بس اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اور وہ عطا کرتا جاتا ہے، جیسے یہ غنی کے معنی میں آ جائے گا۔ اور فاروق کے معنی ہے درست اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا یا واضح کرنے والا، مطلب صحیح اور غلط کے فیصلے کو عیاں کرنے والا، مطلب بتانے والا، ٹھیک ہے۔ اور خلیل اللہ کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ اور روح اللہ کا معنی ہے سانس لینے والا، سانس نکالنے والا یا سانس ڈالنے والا، اس سے منسوب ہے، مطلب کہ بھئی روح اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ دے سکتا ہے سعادت کہ وہ یہ چیز عطا کر سکتا ہے کہ وہ روح نکال بھی لے، روح ڈال بھی دے، جان لے لے یا جان نکال لے، اس سے یہ منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ کلیم اللہ کا معنی ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والا، جو جس نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا وہ کلیم اللہ کہلاتا ہے۔ ذبی اللہ کا معنی ہے اللہ کے لیے ذبح ہونے والا، جیسے اللہ کے لیے کتنے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ایسا کوئی نبی جو گزرے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ وہ ذبی اللہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو یہ آپ کو امید ہے کہ ان تمام الفاظ کے معنی سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اب آپ کے اس بک میں صفحہ نمبر 7 پہ، جو پرانی بک ہے اس پہ تو صفحہ نمبر 7 ہے، نئی بک میں شاید کوئی اور صفحہ نمبر ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھا ہوا ہے نا؟ تو آپ نے اوپر سے جو لکھے ہوئے نا لفظ، ان کے القاب لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں اوپر القاب لکھے ہوئے ان کے صحابہ کرام کے بھی اور انبیاء کرام کے بھی۔ اب آپ نے ان میں سے چوز کر کے لکھنے ہیں کہ نبی کے جو انبیاء کے کون سے القاب ہیں، لقب ہیں، اور صحابہ کرام کے کون سے ہیں، ان میں سے چن کے آپ نے ان کے نام کے اینڈ میں لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے۔ اب ابراہیم کا پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیسے تھے، کہ وہ اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کافی خلیل اللہ کا لقب ان کو دیا کہ وہ میرے دوست ہیں، اور کافی معاملات میں ان کی زندگی ایسے گزری کہ ان کو خلیل اللہ کا لقب سے نوازا گیا۔ ہر نبی، ہر صحابہ کرام کی ان کی خاصیت اور ان کی خوبی کی بنا پر ان کو القاب دیے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی خوبی یہ تھی کہ وہ خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، تو ان کو یہ لقب کا شرف حاصل ہوا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تھے. یہ اللہ کی شان ہے کہ ہمیں ایسے کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرماتے تھے، یہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے، اس لیے وہ کلیم اللہ کے لقب سے نوازے گئے. پھر آگے ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دیکھیں ریسنٹلی قربانی ہے، ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، تو بیٹا اس سے منسوب دیکھیں بات آ گئی کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح ہوئے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذبح نہیں ہونے دیا، چھری کو حکم دیا، وہ نہیں چلی اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا ذبح کر دیا گیا. لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام نے، جو اللہ نے ان کو دوست کا لقب دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اتنا اچھا، مطلب انہوں نے میری محبت میں بچہ تک ذبح کرنے سے درگزر نہیں کی. تو اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے بھی پیچھے نہیں رہے، وہ بھی نبی تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ذبح ہوئے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی، ان کو ذبح نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ رحمان ہیں، وہ رب کبھی بھی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. بہرحال اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے نوازا گیا. آگے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. دیکھیں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بنا نہیں کر سکتی، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی انبیاء ہو، چاہے کوئی بھی ہو. یہ ساری دنیا کائنات اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے، قابض ہے. وہ چاہے تو کسی کو بھی اختیار نہیں، دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بنا ہل نہیں سکتا. تو اسی طرح تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام انبیاء کے سردار تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کوالٹیز ڈالیں، ہر چیز عطا کی اور وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب نوازا گیا. ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اسی لیے ان کو روح اللہ کا، اور پرندوں وغیرہ کو بھی جیسے ان کو مطلب پر وغیرہ سب کچھ الگ الگ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، تو وہ ان کو مطلب اللہ کے حکم سے جوڑ کر ان کو دکھایا انہوں نے اپنی امت کو معجزہ دکھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے وہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا، اور نبی مدد مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ معجزہ عطا کروا دیں تاکہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں اور ہم پر یقین کریں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ان کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو انہوں نے زندہ، پرندوں کو کیا تھا اس طریقے سے. کچھ ہے، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور غلطیاں کسی سے بھی ہو جاتی ہے، بیٹا اسلامیات ہے اس لیے مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے القاب کی جانب آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو فاروق کا لقب ملا کیونکہ وہ عدل و انصاف میں اور صحیح غلط کا جو فیصلہ ہے نا وہ بہت اعلیٰ قسم سے کرتے تھے اور وہ عدل والے تھے، انصاف والے تھے، اس لیے ان کو فاروق کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ان کی یہ خصوصی خوبی تھی. پھر حضرت عثمان غنی کا ان کو لقب ملا کیونکہ وہ بہت غنی تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. ایک دور ایسا تھا کہ غریبوں قحط سالی پڑی، گرمی بہت زیادہ تھی، پانی کی قلت ہوتی تھی عرب ممالک میں، تو انہوں نے کنویں خرید کر ایسے ہی مطلب بانٹ دیے کہ بھئی پانی پئیں، اور کافی انہوں نے بہت غنی تھے. آپ جو ہے نا شرم و حیا کے پیکر بھی تھے، اور آپ جو ہے یہ ان کی یہ لقب میں موجود ہے کہ وہ غنی تھے ماشاءاللہ سے، مطلب دینے میں مطلب یوں دل چھوٹا نہیں کرتے تھے. تو میں بھی ابھی اچھی بات ایک آپ کو بتاؤں گی کہ بیٹا جب میں دعا کرتی ہوں نا تو میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے حضرت عثمان غنی جیسا غنی کر دے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، میرا دل تنگ نہ ہو. مجھے حضرت علی کے جیسا کی بہادری اور علم عطا فرما. مجھے حضرت فاروق علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی علم اور عدل و انصاف عطا فرما. تو یہ چیزیں نا یہ دعاؤں میں ہمیں مانگنی چاہیے نا.
اور حضرت ابوبکر صدیق جیسی سچ بولنے والا اور ہمیں بنا دے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام کی اتنی کوالٹیز جو ہیں وہ ہم دعاؤں میں مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بیٹا، ایسی بات نہیں۔ اور میں نے دعا کی تو میرا دل میں نے محسوس کیا کہ غنی ہو گیا۔ تو آپ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی جو ہیں وہ بہت ہی انتہا کے بہادر تھے، اور بڑی بڑی آپ نے جنگیں لڑیں، اور آپ کی بہادری کے اوپر اللہ تعالیٰ، ویسے تو ان کے اوپر بہت وہ علم کا دروازہ بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر اتنا علم تھا، تو باقی ان کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شعر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا شعر ہے، لیکن شعر خدا کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی خوبی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ آگے ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کی عزت دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں تھے، تو وہ ان کی اتنی مطلب نبی کے ساتھ رہنے کی سے کتنی پازیٹیو چیزیں آ گئیں کہ یہ نان مسلم تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق سے مسلمان کیا، اور ان کے اندر اتنی خوبیاں آئیں، اتنے جذبے ان کے ابھرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے پیارے پیارے القاب سے نوازا۔ تو ہم بھی اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی اتنا ہی پیار ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے القاب سے پکارے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگلا سوال آپ کا ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو ہے کو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے ریڈ کلر سے نا بیٹا، لال رنگ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجئے۔ اب پہلے میں آپ کو ہے اور ہیں کا فرق بتا دوں۔ ہے جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے، اور ہیں جو ہیں ایک سے دو جو تعداد میں زیادہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا آپ نے جملہ پڑھ کے اندازہ لگانا ہے کہ کہاں پہ ہے آئے گا، کہاں پہ ایک کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ہے آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ہے بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے۔ اب بچے ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ ہے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر بچہ ہوتا کہ بچہ اپنی امی کے ساتھ بازار گیا تو کیا آتا؟ ہے آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نیچے والا بے جو ہے وہ ہے طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون۔ اب ادھر خاتون، اب والدہ ہے، طلحہ ایک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن والدہ کے لیے ہم احترام میں کیا کہیں گے؟ ہیں کہیں گے نا، کہ وہ نیک خاتون ہیں، ہے تو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آگے لفظ ہے کرن چوتھی جماعت میں پڑھتی، کیا ہوگا؟ کرن ایک ہے، زیادہ تو نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پہ ہے لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے نابینا بھکاری بھیک مانگ رہا۔ اب بھیک مانگ رہا ہے، نابینا ایک شخص ہے جو بھکاری ہے اور وہ بھیک مانگ رہا، کیا آئے گا؟ ہے۔ اب زیادہ سارے بھکاری ہوتے تو ہم ہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو ہم یہاں پہ ہیں لگائیں گے۔ اچھا، اب اگلا ہے گول ہے والا جو ہے، اس کا جو آپشن ہے اس میں ہے استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی۔ اب دیکھیں دو جگہ پہ ہیں آتا ہے، ایک تو جمع میں آتا ہے اور ایک جہاں پہ ہم کسی کا ادب کر رہے ہوں کہ ہماری والدہ قابل احترام ہیں، ہے نہیں بولیں گے اس کو۔ اور اسی طرح استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں، ہے نہیں بولیں گے، پڑھاتی ہے۔ پڑھاتی ہوتا تو ہم یہاں پہ پڑھاتی ہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ جو سوال ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا تو دیا، لیکن لیکچر میں آپ نے سن لیا، لیکن آپ جب کاپی پہ کریں گے نا بیٹا، اس بک کے اوپر آپ جب کریں گے تو آپ میرے لیکچر کو سن کے کاپی نہیں کریں گے، آپ اپنے خود سے کوشش کریں گے تاکہ آپ خود سے قابل ہوں نا، یہ چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے تو ہم سمجھا دیتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہم اسکول میں نہیں ہیں اور آپ کو لیکچر کے ذریعے سمجھانی ہوتی ہے ہر بات، تو وہ کلیئر کرنا پڑتا ہے، لیکن
لیکن وہاں پہ تو کلاس میں ہوتے تو آپ کی کو کرنے کے لیے دے دیا جاتا تھا، ایٹ اے ٹائم کہا جاتا تھا بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح کر لیں. تو اس لیے میں نے سمجھا تو دیا ہے، لیکن جب آپ کرنے لگے تو آپ میری اس کو کاپی نہیں کریں گے، آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے. صرف سمجھیں گے لیکچر میں اور کتاب پہ آپ خود ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال نمبر 6 ہے صفحہ نمبر 8 پر کہ جملوں کو تھی، تھے یہ تھی ریڈ لال کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور تھیں تھے یہ نون غنہ تھیں کی مدد سے پر کیجئے. اب یہاں پہ بھی 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے نا، جہاں پہ ایک چیز کی ذکر ہوگا وہاں پہ تھی آ جائے گا، جہاں پہ ایک سے زیادہ کا ذکر ہوگا وہاں پہ تھیں آئے گا، یا عزت والے میں بھی تھیں کہا جائے گا نا، جیسے وہاں پہ آپ نے کیا تھا. تو یہ کیا ہے، بچیاں کھیل رہی تو کیا آئے گا، تھیں آئے گا. اب بچیاں زیادہ ہے، اگر بچی ہوتا کہ بچی کھیل رہی تھی ہوتا، اور اب اگر بچیاں ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو کیا لگائیں گے ہم، تھیں. بچیاں کھیل رہی تھیں. اب بے میں ہے رخسانہ اپنا کام دل لگا کر کرتی. اب رخسانہ ایک ہے تو کیا لگے گا، تھی لگے گا، ٹھیک ہے. امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اچھا جیم ہے گرمی کی چھٹیاں ہونے والی تھیں. تھی جو ہے نا، اب اس میں چھٹیاں ہیں وہ زیادہ ہے. اب گرمی کی چھٹی ہوتا تو ہم تھی لگا دیتے، اب یہ تھیں آئے گا زیادہ میں، ٹھیک ہے نا. اس لیے میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی. اب چھوٹی بہن ایک ہے تو ہم کیا لگائیں گے، تھی لگائیں گے. اب دال ہے آپ کا اس میں کل اسکول کی چھٹی. اب ایک چھٹی ہے تو کیا لگے گا، تھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ تھی لگا دیں. مگر محنتی طلباء گھر پر پڑھ رہی تھیں. مطلب طلبات جو ہیں وہ زیادہ ساری ہیں تو آپ نے کیا لگانا ادھر، تھی. اب اس کا ہے آپشن ہے کل گیس کی فراہمی بند تھی. اب جو گیس ہے، جو گیس آتی ہے آپ لوگوں کے گھر میں فراہمی مانے دینا، جو ہے وہ بند تھی. گیس ایک ہے تو اس کے لیے ہم بند تھی لگائیں گے، ٹھیک ہے یہاں پہ. اس لیے گاڑیاں معمول سے کم تھی. اب گاڑیاں ہیں زیادہ ہیں تو ان کے لیے کیا استعمال ہوگا، تھیں. تو بیٹا یہاں پہ آپ کا 6واں سوال جو ہے وہ مکمل ہوا. امید ہے آپ کو جو آج کے سوال نمبر 4 اور 5 اور 6 مکمل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہاں پر آپ کی جو ہے سبق جو ہے سارے کام کون کر جاتا تھا کہ تمام سوالات کے سرگرمیاں جو ہے جوابات جو ہیں مکمل ہو گئے. امید ہے آپ کو تمام سرگرمیاں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی جانب. تو آپ کو سمجھائے گئے جو 3 سوال ہیں جو آج آپ کو کرنے ہیں، تحریر کرنے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں. تو آپ بیٹا آپ کو جتنے بھی یہ سوال سمجھائے ہیں میں نے وہ آپ کے انتہائی خوش خط کے انداز میں ہونے چاہیے. آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کے مشقی سوالات کے بعد جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے بعد خوش خط تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر لے کر آپ کے کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنی ہوگی تاکہ اس میں مزید کوئی اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اغلاط ہوں، غلطیاں ہوں تو میں اس کو درست کر سکوں، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے